प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे डर की वजह से, भूख की वजह से, और माल की कमी की वजह से, और जानों के नुकसान की वजह से। सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। प्यारे दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को किसी न किसी फितने या आजमाइश के अंदर मुब्तला करके ईमान वालों को जरूर आजमाया है, और हर नबी की उम्मत के हर दौर में ईमान वालों को जरूर आजमाया गया, ताकि उस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सके कि कौन अल्लाह तबारक व तआला की जात और दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक है। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और हक के साथ डटे रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को न छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यह इनाम अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जगह अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला की जात को छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको अपने दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला करेगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बना देगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह ये वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, दर हकीकत ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बड़ी तेज रफ्तारी के साथ गुजरता चला जा रहा है। इसी नफ्सा नफसी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिस वक्त के अंदर हमें भी आजमाया जाएगा। उस आने वाले दौर के अंदर तरह तरह के खौफनाक फितने रूनुमा होंगे कि जिनसे ईमान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और ये आने वाला वक्त ऐसा दर्दनाक दौर होगा कि जिसके फितने और आजमाइश से सहाबा कराम भी पनाह मांगा करते और ज़ारो कितार रोया करते थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस फितने के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस फितने के बारे में आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। और उसी फितने की आज के इस दौर में अहले कुफर तैयारी कर रहे हैं और अहले कुफर उस फितने के मुंतजिर हैं कि ये फितना कब जाहिर होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से इस वजह से आगाह किया ताकि मेरी उम्मत इस फितने से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। प्यारे दोस्तों, फितना दज्जाल क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है और आज के दौर में अहले कुफर किसी निशानी के मुंतजिर हैं और इसी की तैयारी कर रहे हैं। फितना दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हर एक नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया और इस फितने से डराया, और खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते। और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस के अंदर फितना दज्जाल का जिक्र फरमाते, तो सहाबा कराम ज़ारो कितार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल के खरूज का वक्त कितना करीब आ चुका है और दज्जाल के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे, और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा, और दज्जाल किस बस्ती से निकलेगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने का कौन सा तरीका इरशाद फरमाया, और जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो किस तरह दुनिया की सबसे ताकतवर कौम उसके साथ होगी, और दज्जाल खुदाई का किस तरह दावा करेगा और किस तरह वो दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा करेगा, और फिर दज्जाल और दज्जाल के मानने वाले अहले कुफर लोगों का दर्दनाक इंजाम क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का खरूज किस बस्ती से होगा उसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का खरूज अस्फहान की यहूदिया नामी एक बस्ती से होगा, और दज्जाल के खरूज से पहले इस दुनिया के हालात कैसे होंगे उसके मुतल्लिक हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। सच्चे इंसान को झूठा और झूठे इंसान को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को ईमानतदार बना दिया जाएगा और ईमानतदारों को खयानतदार बना दिया जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में खबर देते हुए इरशाद फरमाया कि जब लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान की जमात होगी, मुनाफिक नहीं होगा, और दूसरी जमात अहले
اور دوسری جماعت اہل منافق کی ہوگی جن کے اندر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی یعنی اہل ایمان ایک طرف اور اہل منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، جس کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مواشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا کہ جس نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے یعنی دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی شعبہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ جس علاقے کو چاہے گا خود کو سرسبز شاداب بنا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا اس کو بنجر و ویران کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اس کو ہر مومن خوب پڑے گا۔ اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکیں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے فتنے سے ایمان والوں کو کس طرح آزمایا جائے گا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو نبیوں کی شکل میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دجال کی دائیں جانب ہوگا اور دوسرا فرشتہ دجال کی بائیں جانب ہوگا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور کیا میں موت نہیں دے سکتا۔ دجال کی یہ بات سن کر ایک فرشتہ کہے گا، تو جھوٹا ہے۔ اس وقت اس فرشتے کی بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کی اس بات پر کہے گا، بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس وقت اس دوسرے فرشتے کی اس بات کو تمام انسان سن لیں گے۔ اس طرح فرشتے کی یہ بات سن کر تمام انسان اور تمام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنے دجال کے وقت ایسے بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور حسن کے پیچھے بیچ چکے ہوں گے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کا اختیار کر لیا ہو، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا ہوگا۔ یہ بد نصیب لوگ وہی لوگ ہوں گے جو دجال کے کفر کو نہ پڑھ سکیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ دجال کو انسانیت کا مسیحا ثابت کر دیں گے۔ اور وہ دور اس قدر خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دیا جائے گا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، جیسا کہ آج کے اس دور میں ہو رہا ہے کہ لوگ اہل کفر کا ساتھ دینے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس دور میں خود کو مسلمان کہنے والے جو لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے ایمان کا نور ختم ہو چکا ہوگا اور ان کے دل میں دنیا بھر چکی ہوگی، اور اس طرح خود کو مسلمان کہنے والے یہ لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور دجال کو اپنا مسیحا مان لیں گے، اور اسی کفر کی حالت میں یہ لوگ مر جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں
لوگوں کو اس قدر دردناک عذاب دے گا جن کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کس قدر خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع اور پاورفل ہوگا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس مجلس کے اندر بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا اور صحابہ کرام زاروں کی طرح رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت حیات کے فتنے سے، اور چوتھا دجال کے فتنے سے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ تصور کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ جو دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے سامنے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور جو دجال کے سامنے نہ جھکے گا اس وقت اس پر ہر طرح کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے میں سے آئے گا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک بنجر زمین سے گزرے گا اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانوں کو ظاہر کر دے، تو وہ زمین اپنے تمام تر خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی وہ لوگوں کے سامنے ان کے مردوں کو زندہ کر دے گا، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس کو اپنا خدا ماننے لگیں گے۔ پیارے دوستو، دجال اسی طرح پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کر رہا ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی سے پگھلتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی وہ وقت کو بھی روک دے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ پیارے دوستو، دجال کی سواری کتنی بڑی ہوگی اور جس گدھے پر وہ سوار ہو کر آئے گا اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، اور دجال کا گدھا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال انسانوں سے کہے گا میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ سورج وہیں پر رک جائے گا یہاں تک کہ وہ 1 دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ سے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں۔ اس کے بعد دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا کہ 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر حدیث سے اندازہ لگائیں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ جس کو چاہے گا مار دے گا، جس کو چاہے گا زندہ
जिंदा कर देगा। रवायात में आता है कि दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी, उसकी सवारी के कान के साये में 70,000 अफराद आ जाएंगे। इस रवायात से बाखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है जिस दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी वो दज्जाल खुद कितना बड़ा होगा और उसका फितना कितना बड़ा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया के अंदर फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का की तरफ जाएगा और मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मक्का के दरवाजे पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को मक्का के अंदर दाखिल न होने देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का के बाहर खड़ा होकर एक जोरदार चीख मारेगा, जिस चीख को सुनने के बाद मक्का में रहने वाले तमाम तर मुनाफिकीन मक्का से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। उसके बाद दज्जाल मदीने की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसको मदीने में दाखिल नहीं होने देगा। दज्जाल वहाँ पर भी एक जोरदार चीख मारेगा, जिसकी वजह से मदीने में रहने वाले तमाम तर मुनाफिकीन मदीने से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद दज्जाल फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएगा और फलस्तीन में जब वो मुकामे लहद पर पहुँचेगा तो उस वक्त दज्जाल का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे और अपने नेज़े के साथ दज्जाल को वहीं पर हलाक कर देंगे और उसको वासले जहन्नम कर देंगे और इस तरह दज्जाल का फितना फलस्तीन के अंदर मुकामे लहद पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।